السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز طلبہ، اللہ کریم کی ذات سے امید ہے کہ آپ کی صحت ٹھیک ہوگی۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو صحت و سلامتی عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کی رحمتیں، مغفرتیں اور برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا رمضان المبارک کورس آج الحمدللہ اس کا 5ویں سبق سے ہم بات شروع کریں گے۔ آج کے سبق میں سب سے پہلی چیز ہے رمضان المبارک کے 3 حصے، اس کے بعد چند ایک مسائل ہیں قضا اور کفارہ کے بارے میں، ایک مسنون دعا اور چند آیات کی تلاوت اور اس کا مفہوم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات ہے رمضان المبارک کے 3 حصے۔ حضرت امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 1887 جو نقل کی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے شعبان المعظم کے آخر میں جو صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرمایا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس میں رمضان المبارک کی کئی ایک فضیلتیں اور خصوصیتیں بیان فرمائی۔ ان میں سے ایک یہ تھا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ یہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ اللہ کی رحمت کا، دوسرا حصہ مغفرت اور بخشش کا، اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اس حدیث مبارک کی سند پر بعض حضرات نے کلام کیا ہے، لیکن چونکہ یہ فضیلت کی چیز ہے اور اصول حدیث کے مطابق اگر کسی روایت کی سند پر کلام ہو وہ ضعیف ہو اور اس میں کسی عمل کی فضیلت یا ترغیب دی گئی ہو تو فضائل کے اندر ایسی روایت کو بیان کرنے کی گنجائش اور اجازت ہوتی ہے۔ اس لیے اس حدیث مبارک کی بنیاد پر یہ کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ رمضان المبارک کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ کی رحمت، دوسرے حصے میں مغفرت، اور آخری حصے میں جہنم سے آزادی کی جو ہے وہ زیادہ اللہ کی طرف سے جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ اس حدیث مبارک کا معنی یہ نہیں ہے کہ رمضان المبارک کا صرف پہلا عشرہ رحمت ہوتا ہے، دوسرا نہیں ہوتا، دوسرا صرف مغفرت کا ہوتا ہے، تیسرا نہیں ہوتا، تیسرا صرف جہنم سے آزادی کا ہوتا ہے، پہلا اور دوسرا نہیں ہوتا۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ جس طرح آج کل بعض اسلامی اسکالر اسلامی تعلیمات کو مشکوک بنانے کے لیے امت مسلمہ کے دلوں سے عبادات کا شوق کم کرنے کے لیے کئی قسم کے وساوس اور شبہات پیش کرتے ہیں، اس پر بھی عقلی ڈھکوسلا پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیں اگر ہم نے یہ کہا کہ رمضان کے پہلے عشرے میں رحمت ہوتی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم پہلے عشرے میں مغفرت کا سوال نہیں کر سکتے، دوسرے حصے میں مغفرت ہوتی ہے تو رحمت کا سوال نہیں کر سکتے، تیسرے حصے میں جہنم سے آزادی ہوتی ہے تو پھر پہلے اور دوسرے حصے میں جہنم سے آزادی کا سوال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، یہ ایسے ہے کہ جس طرح احادیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو اس کے تمام جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جہنم سے بہت سارے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ اب کوئی بندہ اس کا معنی یہ نکالے کہ اللہ تعالیٰ صرف اسی مہینے میں جہنم سے آزاد کرتے ہیں، باقی 11 مہینوں میں جہنم سے آزاد نہیں کرتے، یہ بات بالکل غلط ہوگی۔ اسی طرح بہت ساری روایات میں جمعہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے، دعا کی قبولیت کا۔ اب کوئی بندہ اس کا یہ نتیجہ نکالے کہ صرف دعا جمعہ کے دن قبول ہوتی ہے باقی دنوں میں نہیں ہوتی، تو یہ نتیجہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرائض کے بعد اگر دعا مانگی جائے تو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ کوئی بندہ اس حدیث کا انکار اس بنیاد پر کرے کہ صرف فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے باقی اوقات میں نہیں ہوتی، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہوتی۔ اصل بات یہ ہے
کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف اوقات کی فضیلت بیان فرماتے ہیں، اور فضیلت بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس موقع پر لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور جہنم سے نجات کی دعا مانگنے میں مصروف ہو جائیں۔ صرف یہ بتانا مقصود ہوتا ہے رمضان المبارک سارا کا سارا رحمتوں کا ہے، لیکن پہلے عشرے میں رحمتوں کا نزول زیادہ ہوتا ہے۔ رمضان المبارک سارا کا سارا مغفرت کا ہے، لیکن دوسرے عشرے میں اس کا غلبہ ہوتا ہے۔ رمضان المبارک سارا کا سارا جہنم سے آزادی کا ہے، لیکن آخری عشرے میں اس کا ظہور زیادہ ہوتا ہے۔ تو مقصد اہل ایمان کو اس طرف متوجہ کرنا ہے کہ اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹو اور سمیٹنے والے اسباب اختیار کرو، مغفرت کو سمیٹو اور مغفرت کے اسباب اختیار کرو، جہنم سے بچانے والے اعمال کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور ان اعمال کی فکر کرو جو انسان کو جہنم سے بچاتے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کے 3 حصے ہیں۔ یہ بات یہاں پر ذہن میں رکھیے کہ پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں اور تیسرے عشرے میں کوئی مخصوص دعا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ حدیث مبارک میں یہ نہیں ہے کہ پہلے عشرے میں یہ مانگو، دوسرے میں یہ مانگو اور تیسرے میں یہ مانگو۔ یہ بات حدیث مبارک میں موجود نہیں ہے۔ البتہ ہمارے بزرگوں نے، امت کے علماء نے 3 عشروں کی مناسبت سے پہلے عشرے کو رحمت کہا گیا، دوسرے عشرے کو مغفرت کہا گیا اور تیسرے عشرے کو جہنم سے آزادی کا عشرہ کہا گیا، تو عوام کی سہولت کے لیے ہمارے حضرات نے مختلف دعائیں جو اللہ کے نبی سے مروی ہیں، یعنی ان 3 عشروں میں نہیں، ویسے دعا کے الفاظ قرآن کریم میں یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں موجود ہیں، تو ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ ان دعاؤں کا ان عشروں میں اہتمام کیا جائے۔ چنانچہ پہلے عشرے میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی جائے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اسی طرح یہ دعا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ جب دوسرا عشرہ آ جائے تو پھر استغفار کی کثرت کی جائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور جب تیسرا عشرہ آ جائے تو پھر اللہ سے یہ دعا مانگی جائے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اسی طرح اللہم آتق رقابنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نعوذ بک من النار۔ اس طرح کی دعاؤں کا اہتمام ان 3 عشروں میں کرنا چاہیے۔ آخری عشرے میں ایک شب ہوتی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ یہ فرمائیں، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ شب قدر کون سی ہے، لیلۃ القدر کون سی ہے، تو میں اس رات میں کون سی دعا مانگوں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ اس رات میں یہ دعا مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، آپ معاف فرمانے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند بھی فرماتے ہیں، باری تعالیٰ آپ مجھے بھی معاف فرما دیں۔ اس لیے آخری عشرے میں اور آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں، 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب، ان راتوں کے اندر اس دعا کا بڑی کثرت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے آج کے سبق کی دوسری چیز ہے قضاء اور کفارہ۔ سب سے پہلے قضاء اور کفارہ کی تعریف سمجھ لیں۔ قضاء اور کفارہ کہتے کسے ہیں؟ قضاء اور کفارہ کہتے کسے ہیں؟ قضاء کا مطلب ہوتا ہے کہ رہ جانے والے روزے کو بعد میں رکھا جائے۔ ایک روزہ جو ذمہ میں واجب تھا، فرض تھا، نہیں رکھ سکے یا کسی وجہ سے روزہ ختم ہو گیا، بعد میں اس روزے کو رکھا جائے، اسے قضاء کہتے ہیں۔ اور کفارے کا مطلب ہوتا ہے کہ لگاتار مسلسل بغیر ناغے کے 60 روزے رکھے جائیں، 60 روزے رکھے جائیں، اسے کفارہ کہا جاتا ہے۔ یہ 60 روزے مسلسل ضروری ہوتے ہیں، اگر درمیان میں کوئی روزہ چھوڑ دیا تو پھر نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی آدمی بڑھاپے کی وجہ سے یا ایک دائمی اور مسلسل ہمیشہ رہنے والی بیماری کی وجہ سے کفارے کے روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ بندہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے۔ باقی جو قضا روزے ہیں وہ اگر 1 ہو تو 1 رکھے، 5 ہو تو 5 رکھے،
قضا کے روزے مسلسل ضروری نہیں ہے، ایک رکھ کے 2 چھٹیاں بھی کر سکتے ہیں، 2 رکھ کے 3 چھٹیاں بھی کر سکتے ہیں، ان میں وقفہ کرنا ٹھیک ہوتا ہے، لیکن کفارے کے روزے یہ مسلسل رکھنے ضروری ہوتے ہیں۔ اگر کسی بندے کے ذمے روزے کی قضا ہو، سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، یا بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، یا کوئی اور مسئلہ تھا روزہ نہیں رکھ سکا، یہ روزے کی قضا خود رکھے گا، کسی اور سے روزے کی قضا کروانا ٹھیک نہیں ہے۔ رمضان کا روزہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر توڑ دے تو رمضان کے روزہ توڑنے کی صورت میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہوتا ہے۔ اس میں ایک روزے کے کفارے میں 60 روزے مسلسل رکھنا واجب ہے۔ اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا واجب ہے۔ اگر کسی بندے نے رمضان المبارک میں جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو ایک روزہ قضا کا رکھے گا اور 60 روزے کفارے کے رکھے گا۔ اگر کوئی بندہ کسی عذر کی وجہ سے کفارے کے روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر اس کے لیے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ بھی جائز ہوگا، وہ 2 وقت کا کھانا 60 مسکینوں کو کھلا دے یا اس کھانے کی قیمت ادا کر دے۔ اگر کوئی بندہ کفارے کے 60 روزے رکھتا ہے تو بلا ناغا مسلسل 60 روزے رکھنا واجب ہے۔ اگر کسی نے درمیان میں کوئی چھٹی کر لی، درمیان میں ناغا کر لیا تو نئے سرے سے دوبارہ روزہ رکھنا واجب ہوگا، پہلے روزوں کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر بیماری کی وجہ سے کفارے کے روزوں میں وقفہ آ جائے تب بھی دوبارہ ایک سے شروع کرنا پڑے گا۔ بیماری کی وجہ سے رہ جانے والا روزہ وہ اس کفارے کے روزوں کو ختم کر دے گا، وہ نفلی بن جائیں گے اور نئے سرے سے دوبارہ روزے رکھنا یہ ضروری ہوں گے۔ اگر کوئی عورت کفارے کے روزے رکھ رہی ہے، دوران روزے رکھنے کے دوران اسے حیض آ جائے، ماہواری کے دن شروع ہو جائیں تو حیض کی وجہ سے جو ناغا ہوگا وہ معاف ہوگا۔ حیض بند ہوتے ہی بقیہ روزے رکھنا شروع کر دے۔ مثال کے طور پر کسی عورت نے 20 روزے رکھ لیے، 21ویں روزے کے دن اس کو حیض آ گیا، پھر 5 دن اس کا حیض چلتا رہا، تو اب حیض ختم ہونے کے بعد یہ عورت 40 دن روزے رکھے گی، 20 حیض سے پہلے اور 40 حیض کے بعد یہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر نفاس کی وجہ سے کسی کا روزہ رہ گیا، نفاس کی وجہ سے ناغا ہو گیا، تو اس صورت میں یہ عورت نئے سرے سے روزے رکھے گی۔ حیض کہتے ہیں اس خون کو جو عورت کو ہر مہینے آتا ہے، اور نفاس کہا جاتا ہے اس خون کو جو بچے کی ولادت کے بعد عورت کے رحم سے جاری ہوتا ہے۔ اگر حیض کی وجہ سے کسی عورت کے کفارے کے روزے کے دوران اگر حیض آ جائے گا تو پھر نئے سرے سے روزے رکھنا ضروری نہیں، بلکہ جتنے رکھ چکی ہے اس کے بعد باقی رہ جانے والے روزے وہ عورت ادا کرے گی۔ اور اگر نفاس آ گیا درمیان میں تو پھر اس صورت میں یہ عورت ایسی ہوگی جو نئے سرے سے روزے رکھے گی، پہلے جتنے روزے رکھ چکی ہے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ فرق یہ ہے کہ حیض سے بچنا عورت کے بس میں نہیں ہے، اس نے ہر مہینے آنا ہے۔ یہ عورت جب بھی کفارے کے روزے شروع کرے گی اس حیض نے لا محالہ اور یقینی طور پر درمیان میں آنا ہے، یہ یقینی طور پر درمیان میں آنا ہے۔ اور جو نفاس ہے اس کا تو عورت کو پتہ ہے کہ میں امید سے ہوں، مجھے 20 دن بعد، 1 مہینے بعد ڈلیوری کا مسئلہ ہوگا، بچے کی ولادت کا مسئلہ ہوگا، تو اسے چاہیے کہ ابھی روزے نہ رکھے۔ جب عورت کے ہاں بچے کی ولادت ہو جائے، نفاس کا خون ختم ہو جائے، اس کے بعد یہ عورت اگر چاہے تو پھر اپنا نئے سرے سے روزے رکھے یا اسی وقت ہی روزے شروع کرے۔ تو حیض سے بچنا اور روزوں کو بچانا یہ عورت کے بس میں نہیں ہے، جبکہ نفاس سے بچا کر عورت کے لیے روزے شروع کرنا یہ اس کے بس میں ہے، اس لیے کہ نفاس تو ہر مہینے نہیں آتا، اس نے تو بچے کی ولادت کے بعد آنا ہے۔ اس لیے نفاس آنے کی صورت میں اگر درمیان میں آ گیا تو یہ عورت نئے سرے سے روزے رکھے گی۔ اگر ایک رمضان میں کئی کفارے لازم ہو جائیں تو سب کا ایک ہی کفارہ کافی ہے۔ یعنی کسی بندے نے رمضان المبارک میں ایک روزہ توڑا، پھر دوسرا توڑا، پھر تیسرا توڑا، تو صرف ایک ہی کفارہ ہوگا، ان تمام روزوں کا الگ الگ کفارہ نہیں ہے۔ یہ 60 روزے رکھے گا تو تمام کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ہاں البتہ جو قضا ہوگی وہ ہر ایک کی الگ الگ ہوگی، یعنی اگر کسی نے 3 روزے توڑ دیے تو یہ 60 روزے کفارے کے رکھے گا اور 3 روزے یہ قضا کے رکھے گا۔ جو کفارہ ہوتا ہے یہ صرف رمضان المبارک کے روزے کو
جان بوجھ کر کسی ایسی چیز سے توڑنے پر واجب ہوتا ہے جو غذا یا دوا کے طور پر کھائی جاتی ہے۔ اگر کسی بندے نے رمضان کا روزہ توڑا اور ایسی چیز کھا کر توڑا جو بطور علاج کے یا بطور غذا کے استعمال کی جاتی ہے تو کفارہ لازم ہوگا۔ رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مہینے میں اگر کوئی بندہ روزہ رکھے اور توڑ دے تو اس میں صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ رمضان المبارک کا روزہ جان بوجھ کر توڑنے سے 60 مسلسل روزے کفارے کے اور ایک روزہ قضا کا الگ سے واجب ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بتا دی 61 روزے رکھے گا، 60 قضا کے اور 60 کفارے کے اور ایک قضا کا۔ تو یہ ایک مسائل تھے قضا اور کفارے کے۔ ہمارے آج کے سبق میں تیسری چیز ہے مسنون دعا۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم نیا پھل جب موسم میں آتا ہے، مارکیٹ میں آتا ہے، نیا پھل بندہ دیکھتا ہے، نیا پھل بندہ خریدتا ہے تو اس کو دیکھنے اور کھانے کی دعا کیا ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 3400، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نیا پھل دیکھتے، نیا پھل اللہ کے نبی کھاتے تو اس وقت یہ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا، باری تعالیٰ ہمارے پھلوں میں بھی برکت عطا فرما اور ہمارے شہر میں بھی برکت عطا فرما۔ آج کے سبق کی چوتھی چیز ہے مسنون دعا، قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت۔ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ان آیات کی تلاوت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لإیلاف قریش، یہ قریش عادی ہو چکے ہیں، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی یہ سردی اور گرمی کے موسم میں سفر کرنے کے عادی ہیں۔ فلیعبدوا رب ھذا البیت، انہیں چاہیے کہ یہ اس گھر یعنی بیت اللہ کے مالک کی عبادت کریں۔ الذی اطعمہم من جوع، جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانا دیا، وآمنہم من خوف، اور جس نے خوف کی حالت میں انہیں امن عطا کیا، یعنی بد امنی سے بھی ان کو محفوظ رکھا، بھوک سے بھی محفوظ رکھا۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ پروردگار عالم کی اور بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں۔ اللہ کریم جب کسی قوم کو معیشت کی خوشحالی بھی عطا فرمائے اور اللہ کریم پر امن پرسکون ماحول بھی عطا فرمائے تو لوگوں کو چاہیے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں اور ان دو نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہ ہمارا 5واں سبق مکمل ہو چکا ہے۔ اس پر آپ میں سے کسی بھائی نے کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے سبق نمبر 6 بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جی، آپ میں سے کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، نہیں ہے تو پھر میں اگلا سبق شروع کرتا ہوں۔ جی عبدالواجد صاحب بات کریں آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ استاد محترم، جیسے آپ نے نفاس کا کہا کہ عورت کو نفاس کا تو پتہ ہوتا ہے، لیکن اگر ایک عورت ہے اس کا وقت برابر نہیں ہے، تقریباً چوتھا یا پانچواں مہینہ چل رہا ہے حمل کا، تو اس دوران اگر بچہ ضائع ہو جائے تو اس میں کیا صورت ہوگی؟ نئے سرے سے روزے رکھے گی پھر بھی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔
جی شیخ صاحب آپ بات کریں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کفارے کے روزے جوان لڑکا رکھ نہیں پاتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا کیا مفتی صاحب جی جوانی میں کھلا بھی؟ سکتے، کھلا سکتے۔ اوکے اوکے، شکریہ مفتی صاحب۔ چلیں سبق نمبر 6، رمضان المبارک یہ عبادات کا مہینہ ہے۔ اللہ کریم کی طرف سے اس ماہ مقدس کو باقی تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ ہمارے بعض حضرات علماء فرماتے ہیں اس رمضان المبارک کو باقی 11 مہینوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے 11 بھائیوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس ماہ مقدس کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ 11 مہینوں میں نفل پڑھتا ہے تو نفل کا اجر ملے گا، فرض پڑھتا ہے تو فرض کا ملے گا۔ رمضان المبارک میں نفل پڑھے گا تو فرض کا اجر ملے گا۔ اگر کوئی بندہ ایک فرض ادا کرتا ہے تو اللہ کریم 70 فرائض کے برابر اجر اور ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1964، نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں، ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تمہارے پاس ایک بہت بڑی عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، شہر مبارک، بڑی برکت والا مہینہ آ رہا ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض قرار دیا، وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی رات کا جو قیام ہے وہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، جو آدمی اس مہینے میں نیکی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے گا وہ ایسے ہے جیسے اس نے رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں فرض ادا کیا ہو۔ ومن ادى فیہ فریضۃ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، جو اس مہینے میں ایک فرض کو ادا کرے گا وہ ایسے ہے جیسے اس نے رمضان کے علاوہ 70 فرائض کو ادا کیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑی کثرت کے ساتھ اس ماہ مقدس میں عبادت فرماتے تھے۔ آپ کی عبادت معیار اور مقدار کے اعتبار سے رمضان المبارک کے مہینے میں بڑھ جاتی تھی۔ چنانچہ شعب الایمان میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 3624 نقل کی۔ ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان، جب ماہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا، شد مئزرہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی لنگی اور اپنی چادر کو کس لیتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہمت ہو جاتے، ثم لم یاتی فراشہ حتی ینسلخ، پھر جب تک رمضان المبارک کا مہینہ ختم نہ ہو جاتا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ رات کے وقت آپ بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات قیام فرماتے تھے۔ اسی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر 2845 میں امی عائشہ صدیقہ یہ بھی فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے آخری عشرے میں وہ کوشش فرماتے تھے جو آپ پہلے عشرے میں نہیں فرماتے تھے، یعنی آپ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی عبادت میں مزید اضافہ ہوتا، للہیت میں مزید اضافہ ہوتا، آپ کی محنت، آپ کی جد و جہد، آپ کی کوشش میں
مزید اضافہ سے اضافہ ہوتا جاتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان میں یہ عبادات فرائض کے علاوہ ہوتی تھی، واجبات کے علاوہ ہوتی تھی، سنن کے علاوہ ہوتی تھی، یہ نفل عبادت ہوا کرتی تھی۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری ساری رات کھڑے ہوتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر نہ تشریف لاتے، اور آپ کی قیام اللیل میں، آپ کی عبادت میں اضافے سے اضافہ ہوتا جاتا۔ یہاں پر میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کے نبی کی دنیاوی زندگی یہ اس معصیت سے پاک ہے، اللہ کے نبی کی قبر کی زندگی امتحان سے پاک ہے، اور اللہ کے نبی کی آخرت کی زندگی حساب و کتاب سے پاک ہے۔ اللہ کے نبی کی دنیاوی زندگی معصیت سے پاک، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، گناہ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کی قبر کی زندگی امتحان سے پاک ہے، اس کا معنی یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب قبر انور میں تشریف لے گئے تو آپ سے سوال نہیں کیے گئے، جیسے امتی سے پوچھا جاتا ہے رب کون، نبی کون، دی کون، نبی سے سوال نہیں کیا جاتا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخرت کی زندگی حساب و کتاب سے پاک ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی سے نبی کی اپنی زندگی کے بارے میں حساب نہیں کیا جائے گا۔ یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی، آپ نے اللہ کا پیغام امت تک پہنچایا تھا، یہ تو پوچھا جائے گا۔ اب نبی کی زندگی دنیاوی یہ معصیت سے پاک، اللہ کے نبی کی قبر کی زندگی یہ امتحان سے پاک، اور اللہ کے نبی کی آخرت کی زندگی یہ حساب و کتاب سے پاک۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی رمضان المبارک میں اتنی نفلی عبادات کر رہے ہیں۔ اب میں اور آپ فیصلہ کریں، ہماری دنیاوی زندگی معصیت والی، قبر کی زندگی امتحان والی، اور آخرت کی زندگی حساب والی ہے، میں نے اور آپ نے کتنی عبادت کرنی ہے، یہ میں اور آپ خود فیصلہ کریں۔ حضور معصوم ہو کر اتنی عبادت کر رہے ہیں، مغفور ہو کر اتنی عبادت کر رہے ہیں، تو مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرائض کے علاوہ، واجبات سنن مؤکدہ کے علاوہ چند نوافل کا بندہ تعین کر لے، مستقل مزاجی کے ساتھ، اعتدال اور اطمینان کے ساتھ ادا کر لے۔ مثال کے طور پر ہم فیصلہ کر لیں، ہم نے تہجد پڑھنی، ہم نے اشراق پڑھنے، ہم نے اوابین پڑھنی ہے، ہم نے جمعہ والے دن صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے۔ یہ چند ایک نوافل ہم متعین کر لیں، اور روزانہ کی بنیاد پر تسلسل کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ میں اور آپ ان نوافل کا اہتمام کرتے رہیں۔ باقی یہ نوافل، ان کے بارے میں کچھ تفصیلات ہیں بعض نوافل کی، وہ آگے انشاءاللہ آ رہی ہے۔ روزے کی نیت، یہ بات میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ روزے کی نیت زبان سے کرنا ضروری نہیں، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ سحری کے لیے اٹھ جانا اور روزے کی نیت سے سحری کھانا، یہ روزے کی نیت ہے۔ ہاں البتہ اگر دل کی تسلی کے لیے زبان سے الفاظ کہہ دیے جائیں تو یہ ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، احادیث مبارکہ میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کی نیت صبح صادق سے پہلے کر لی جائے، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے روزے کی نیت کر لی جائے۔ اگر صبح صادق سے پہلے رمضان کا روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں تھا، صبح صادق کے بعد ارادہ ہوا، اگر اس بندے نے کوئی چیز بھی کھائی پی نہیں ہے تو روزے کی نیت درست ہے۔ نصف النہار شریع سے کچھ پہلے تک رمضان کے روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ کوئی چیز نہیں کی، دن 8 بجے 9 بجے 10 بجے ارادہ بن گیا روزہ رکھنے کا، ٹھیک ہے، یہ روزے کی نیت کر سکتا ہے، دن میں بھی روزے کی نیت کرنا سے ٹھیک ہو جائے گا۔ قضا روزہ اور نظر غیر معین کا روزہ اور کفارے کا روزہ، ان تین روزوں کی نیت صبح صادق سے پہلے پہلے کرنا ضروری ہے۔ قضا کا روزہ رکھ رہے ہیں، نظر غیر معین کا روزہ رکھ رہے ہیں، کفارے کا روزہ ہے، صبح صادق سے پہلے پہلے نیت ضروری ہوگی۔ اگر اس کے بعد نیت کریں گے، سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد صبح صادق ہوگی، اذان ہوگی، تو اب نیت کے اعتبار نہیں ہوگا۔ قضا روزے سے مراد ہے رمضان کا روزہ رہ گیا تھا بعد میں رکھ رہے ہیں۔ نظر غیر معین کا مطلب ہے آپ نے منت مانی ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ایک روزہ رکھوں گا، اور اس روزے کے لیے آپ نے دن مقرر نہیں کیا، دن مقرر نہیں کیا، بس اتنا کہہ دیا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں 3 دن روزے رکھوں گا۔ کون سے؟ جمعہ، ہفتہ اتوار، اتوار پیر منگل، کون سے؟ دن متعین نہیں کیے، تاریخ متعین نہیں کی، اسے کہتے ہیں نظر غیر معین۔ اور کفارے ابھی آپ پڑھ چکے ہیں، رمضان کا روزہ توڑ دیا تھا،
پھر کفارے کا روزہ رکھتا ہے، تو ان 3 روزوں کی نیت صبح صادق سے پہلے پہلے ضروری ہے۔ نفلی روزہ، نظر معین کا روزہ اور رمضان المبارک کا ادا روزہ، ان کی نیت صبح صادق سے پہلے نہ بھی کی ہو تو نصف النہار سے پہلے پہلے نیت کی جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی چیز کھائی پی نہ ہو، کھایا پیا کچھ بھی نہ ہو تو اس کے پہلے پہلے نیت کرنا ٹھیک ہوگی۔ رمضان المبارک کا روزہ، نفلی روزہ اور نظر معین۔ نظر معین کا مطلب ہوتا ہے ایک بندہ کہتا ہے میرا یہ کام ہو گیا تو میں جمعے والے دن روزہ رکھوں گا، یہ کام ہو گیا تو 10 محرم کو روزہ رکھوں گا، یہ کام ہو گیا تو 15 رجب کو روزہ رکھوں گا، دن یا تاریخ متعین کرتا ہے، اسے نظر معین کہتے ہیں۔ اس کی نیت بندہ نصف النہار سے پہلے پہلے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ چند ایک وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی بندہ ایک دن میں 1 سے زائد مرتبہ بھی بھول کر کھا پی لے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ 100 مرتبہ بھی بھولے کھاتا رہے پیتا رہے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک بندے کو بھول کر کچھ کھاتے پیتے دیکھا، آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ رمضان المبارک میں ہے، روزہ ہے، اس کا بھی روزہ تھا، وہ کوئی بندہ کوئی چیز کھا رہا ہے پی رہا ہے، اب آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو بھول کر کھانے پینے والا بندہ ہے اس کی پوزیشن کیا ہے۔ اگر وہ طاقتور ہے، روزہ رکھنے سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، تو اسے روزہ یاد دلانا واجب ہے، اس کو بتانا چاہیے کہ بھائی جان آپ کا روزہ ہے۔ اور اگر کسی بندے میں طاقت نہیں ہے، روزے سے تکلیف ہوگی، اب اگر اس کو یاد دلائیں گے تو وہ چھوڑ تو دے گا لیکن روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، وہ بھول رہا ہے، اب اس کو نہ بتایا جائے بلکہ اس کو کھانے دیں پینے دیں، بھول کر کھاتا پیتا رہے، اس میں کسی قسم کی حرج نہیں ہے۔ تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بندے کے منہ کے اندر ہی تھوک ہے، اسی کو منہ کے اندر نگل لیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر سحری کے وقت پان کھایا، پان کھانے کے بعد اچھی طرح کلی کر لی، غرارہ کر لیا، منہ کو صاف کر لیا، لیکن پان کی جو وہ سرخی ہے، تھوک کی سرخی وہ ختم نہیں ہوئی تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، روزہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں ناک کو اتنا زور سے سڑکے کہ ناک سے نکلنے والی رینٹ حل کے اندر چلی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح منہ کی جو رال ہوتی ہے وہ سڑک کر اگر کوئی نگل لے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی بندے کے منہ سے خون نکلا، اگر یہ خون تھوک سے کم ہو اور خون کا مزہ، خون کا ذائقہ حلق میں محسوس نہ ہو تو اس خون کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی بندے نے زبان سے کوئی چیز چکھ لی، چکھنے کے بعد اسے تھوک لیا، نگلا نہیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن خام خواہ کسی چیز کو چکھنا یہ مکروہ ہے۔ اگر کسی عورت کا شوہر بد مزاج ہو، اس عورت کو ڈر ہے اگر سالن میں نمک زیادہ ہو گیا، نمک کم ہو گیا، مرچ مسالہ زیادہ یا کم ہو گیا تو میرا شوہر غصہ ہوگا، یہ مجھے مارے گا، تو اس کے لیے نمک کو چکھنے کی گنجائش ہے، یہ نمک چکھے گی اور چکھنے کے بعد یہ زبان پر لگانے کے بعد تھوک دے گی، اسے نگلنا ٹھیک نہیں ہوگا، اگر نگلے گی تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کسی چیز کو اپنے منہ سے چبا کر چھوٹے بچے کو کھلانا مکروہ ہے۔ چھوٹی سی کوئی چیز آپ نے منہ میں لی، چبا کر بچے کو دے دی تو یہ مکروہ ہے، البتہ اگر اس کی شدید ضرورت پڑے اور مجبوری کی صورت ہو تو گنجائش ہے۔ بچہ ہے، کوئی چیز کھا پی نہیں سکتا سوائے اس چیز کے جو اس کو ماں چبا کر دیتی ہے، اور اس بچے کو چبا کر دینے والا کوئی اور بھی موجود نہیں ہے، اگر اس ماں نے بچے کو چبا کر کوئی چیز نہ دی تو بھوک ہوگی، جان جانے کا خطرہ ہوگا، تو اس عورت کے لیے جائز ہے کہ بچے کو کوئی چیز چبا کر کھلا دے، لیکن اس کے ذرات حل کے اندر نہ جائیں، حل کے اندر جائیں گے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسواک سے دانت صاف کرنا درست ہے، مسواک تازہ ہو تب، سوکھی ہو تب، اور اگر مسواک کا ذائقہ منہ میں محسوس ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تب بھی یہ مکروہ نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا ٹھیک ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں خون دینے، خون لینے، انجیکشن لگوانے اور ڈرپ لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ طاقت کے لیے ہو، بیماری کے علاج کے لیے ہو، اس میں کسی قسم کا حرج نہیں ہے۔ ہاں البتہ خام خواہ اس وجہ سے بوتل لگوانا کہ کمزوری کا احساس نہ ہو، روزے کا پتہ نہ چلے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ مکروہ ہے۔ عورت اگر میک اپ کرے، کریم لگے، لوشن لگے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لپ سٹک لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ اس لپ سٹک کے ذرات منہ کے اندر نہ جائیں،
اگر ذرات منہ میں چلے جائیں گے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ دار کو اگر روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے، سویا تھا احتلام ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ استحاضہ ایک بیماری ہے، عورت کو مہینے میں کچھ دن خون آتا ہے جو حیض کا ہوتا ہے، وہ حیض کے دنوں سے اگر اوپر چلا جائے، مثال کے طور پر 10 دن ہو گئے عورت کا خون نہیں رک رہا، تو یہ 10 دن حیض کے ہوں گے، اوپر 2 دن 4 دن 5 دن جو خون آئے گا یہ استحاضہ کا خون ہوگا۔ یہ ایک بیماری ہے، اس میں عورت نے نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے۔ اگر استحاضہ یہ روزہ کے دوران اس کا خون آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ عورت جب حیض کے دن مکمل کرے گی، 10 دن پورے ہو گئے، یہ ایک مرتبہ غسل کر لے، اب اگر خون آتا رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب یہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی، پاک کپڑے پہنے گی اور نماز ادا کرے گی، روزے بھی رکھے گی، استحاضہ کے خون سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر پخانے کے مقام کے ارد گرد بیرونی اطراف میں دوا لگی جائے اور وہ دوا کے ذرات اندر نہ جائیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بام لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ایک بات کا خیال کیا جائے کہ بام یا ناک کے اندر نہ لگی جائے۔ پھول سونگھنے سے، خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں گیلے کپڑے کو سر یا جسم پر لپیٹنا جائز ہے۔ سخت گرمی کا موسم ہے، آپ کے لیے مشکل ہے، آپ کپڑا گیلا کریں، اس کو سر پر لپیٹنے، جسم پر لپیٹنے روزے کی حالت میں جائز ہے۔ ناک، منہ، کان یا کسی زخم سے یا بواسیر کا خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں خلال کرنا درست ہے، اپنے دانتوں کو خلال کرنا درست ہے، لیکن ایک بات کا خیال ہو کہ خلال کا دھاگا یہ فلیور نہ ہو، اگر اس کا ہوگا تو پھر خلال کرنا یہ مکروہ ہوگا۔ روزے کی حالت میں سوئمنگ کرنا، تیراکی کرنا جائز ہے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ تیراکی کرتے ہوئے ناک یا منہ کے ذریعے پانی اندر نہ جائے، اگر پانی اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس صورت میں صرف قضا لازم ہوگی۔ آج کل عموماً جتنے بھی سوئمنگ پول ہوتے ہیں، نہانے کی جگہ ہوتی ہیں، بندہ بچنا بھی چاہے تو کچھ نہ کچھ خطرات چلے جاتے ہیں، اس لیے بندے کو روزے کی حالت میں نہانے کی ضرورت پیش آ جائے تو گھر نہا لے، نلکے پہ نہا لے۔ اس میں نہر وغیرہ پہ نہانا جس میں خطرہ ہو کہ پانی کے جو قطرات ہیں وہ حلق کے اندر چلے جائیں گے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں غیر ضروری بال صاف کرنا جائز ہے۔ زیر ناف بال صاف کریں، بغل کے بال صاف کریں، مونچھیں صاف کریں، ان کی گنجائش موجود ہے، اس کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روزے کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ کروانا، اپنے خون کا گروپ چیک کروانا، کرونا ٹیسٹ کروانا، یہ بھی ٹھیک ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کرونا ویکسین جو انجیکشن کے ذریعے لگائی جاتی ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہمارے اس چھٹے سبق میں ایک چیز ہے مسنون دعا، وہ ہے کہ جب بیت الخلاء جانے لگیں تو کون سی دعا پڑھیں، اور جب بیت الخلاء سے باہر نکلیں پھر کون سی دعا پڑھیں۔ جب بیت الخلاء جانے لگیں تو اس وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں خبیث شیاطین سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، وہ مذکر ہوں یا مؤنث ہوں۔ یہ دعا بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے پڑھ لی جائے۔ جب بیت الخلاء سے نکلنے لگے تو پھر یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے گندگی سے دور رکھا اور اللہ نے مجھے عافیت عطا فرمائی۔ یہ دعا بیت الخلاء سے باہر نکلنے کے بعد پڑھیں۔ ہمارے آج کے چھٹے سبق میں آخری چیز ہے قرآن کریم کی چند آیات، میں بھی ان کی تلاوت کرتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ان آیات کی تلاوت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون
الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ فرماتے ہیں کیا آپ نے اس بندے کو نہیں دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، یہ وہ بندہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے، ہلاکت اور بربادی ہے۔ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جو دکھاوا کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معمولی استعمال کی چیزیں بھی دوسروں کو نہیں دیتے، استعمال کی چیزیں دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ قیامت کے دن کو جھٹلانا یہ تباہی ہے، یتیم کو دھکے دینا یہ تباہی ہے، اور دوسروں کو نیکی کی دعوت نہ دینا۔ اصل تو یہ کہ بندہ خود راہ خدا میں خرچ کرے، خود بھی خرچ کرے اور دوسروں کو بھی ترغیب دے، اور اگر کسی بندے کے اندر صلاحیت نہیں ہے خرچ کرنے کی تو دوسروں کو ترغیب دینی چاہیے۔ نیکی کی دعوت دینا یہ بھی نیکی ہے۔ پھر نماز پڑھنا، نماز میں سستی کرنا، نماز پڑھنا، نماز میں غفلت کرنا، اور دین کا کوئی بھی کام ریاکاری کے لیے کرنا، دکھلاوے کے لیے کرنا، شہرت کے لیے کرنا، یہ تباہی ہے۔ اور جو استعمال کی چیزیں ہیں، معمولی معمولی چیزیں ہیں، وہ اپنے پاس روک کر رکھنا، دوسروں کو نہ دینا، یہ بھی تباہی والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تباہی سے، تباہی کے اسباب سے محفوظ فرمائے، جو چیزیں انسان کو ہلاکت کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میری بات مکمل ہو چکی، آپ میں سے اب کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی محمد شاہ نور صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی استاد جی، کسی نے روزے کی حالت میں مسواک کیا، اچھی طرح وضو بھی کر لیا، لیکن اس کے بعد پھر مسواک کے جو ذرات تھے اس کے دانتوں میں اٹکے رہ گئے، اور وہ اگر نگل لیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا نا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ محمد دانے صاحب۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد جی، ایک تو یہ اگر کوئی آدمی رات کو سویا اور وہ اٹھا ہی نصف النہار کے بعد رمضان المبارک میں، مثال کے طور پہ 12 بجے اس کی آنکھ کھلی صبح، تو اب وہ کیا کرے گا؟ اس دن روزہ رکھے گا یا کیا کرے گا؟ اگر تو نصف النہار کا وقت گزر چکا ہے تو روزہ پھر بھی رکھ لے اور بعد میں قضا بھی کر لے۔ روزے داروں کی مشابہت، رمضان المبارک کی تعظیم، عظمت کی وجہ سے، قدر کی وجہ سے روزہ اس کا ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ کہ بعد میں اس کی قضا بھی کر لے۔ اور دوسرا یہ حضرت کہ روزہ کھولنے کا جو افطار کا وقت ہے، مثال کے طور پہ 6:30 بجے ہے، 6:30 پہ، تو اس میں کتنی تاخیر کر لینی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے اس میں؟ میں نہیں سمجھا آپ کی بات۔ جیسے افطار کا وقت ہے 6:30 جی، غروب آفتاب کا، تو اس میں 1-2 منٹ جو ہے تاخیر کر لینی چاہیے یا بس فوراً کھول لیں؟ ایک بات جی تو جی، یہ ایک آدھ منٹ تاخیر کر لینی چاہیے احتیاطاً۔ احتیاطاً جو وقت ہے اس سے۔ جی جی، سکندر علی صاحب آپ بات کریں۔ جی استاد محترم، ایک عورت ہے، اس کا بچہ 8 مہینے کا ہے، تو اس ٹائم وہ اپنے عورت کو، اپنے بچے کو دودھ پلائے یا روزوں کی بعد میں قضا کریں؟ اگر تو روزے رکھ سکتی ہے، اس کی وجہ سے بچے کی صحت پہ اثر نہیں پڑتا، تو پھر یہ عورت روزہ رکھے۔ اور اگر خطرہ ہے کہ میں روزہ رکھوں گی تو بچہ بیمار ہو جائے گا، بچے کی صحت کا مسئلہ ہے، تو پھر یہ ابھی روزے چھوڑ دے، بعد میں قضا کرے گی۔ ہاں، بچہ جیسے شام کے 4 بجے اور 3 بجے کے بعد بہت رونا شروع کر دیتا ہے پھر یہ دودھ کے روزہ لیے۔ نہ رکھے، روزہ نہ رکھے پھر یہ۔ جی، بعد میں قضا کریں۔ جی بعد میں قضا کرے گی۔
جی جزاک اللہ. جی محمد حسان صاحب آپ بات کریں. جی سر جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، روزے سے پہلے اگر صبح سحری نہ کی ہو اور روزہ رکھ لے، نیت یہی ہو کہ ارادہ ہو صبح سحری کے وقت آنکھ نہ کھلے، اس پر روزہ ہو جاتا ہے؟ جی ہو جائے گا. اگر اس کے متعلق کسی حدیث کے اندر کوئی ذکر وغیرہ ہو؟ حدیث تو میرے علم میں نہیں ہے، مسئلہ یہی ہے کہ روزہ ہو جاتا ہے. جی ٹھیک. اچھا ایک اور سوال یہ کہ منہ سے خون آ جائے غیر اختیاری طور پر. اب میرا یہ مسئلہ ہے کہ اگر میں وضو کروں اور وضو کرنے کے وقت جب میں کلی کروں تو اس کے بعد میرے منہ کے اندر سے تھوڑا بہت خون آنے لگ پڑتا ہے، اور کئی بار کچھ تھوڑا آتا ہے اور کئی بار اتنا آتا ہے کہ اس کی مقدار تھوک میں زیادہ ہوتی ہے، تو اس پر کیا حکم؟ وضو تو ٹوٹ جائے گا، اور اگر یہ حلق کے اندر چلا جائے اور حلق کے اندر محسوس بھی ہو کہ یہ خون کا ذائقہ ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. اس میں صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا. اور اگر حلق میں محسوس نہیں ہوتا اس کا ذائقہ تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا، قضا بھی نہیں ہے، کفارہ بھی نہیں ہے. وضو کے دوران ہی میں اگر مطلب تھوک پھینکوں نا تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ابھی آ رہا ہے، تو وہ پھر ٹھیک میں ہے. وہیں پر روزہ روک دے اپنا وضو روک دیتا ہوں. جی اور ٹھیک ہے ٹھیک اس ہے. کے اندر جی کچھ جی دیر کلی کرنے کے بعد پھر اس کو جب یقین ہو جائے کہ اب نہیں ہے، پھر مطلب ہے کہ کر لیتا ہوں وضو دوبارہ. صحیح ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی ٹھیک. اگر ایک یہ چیز تھی کہ اگر مثال کے طور پہ میں کلی کر چکا ہوں اور پھر بازو وغیرہ اپنا دھو چکا ہوں، پھر پتہ چلتا ہے کہ آ رہا ہے، تو اب مجھے شروع سے وضو کرنا جی ہوگا نئے یا سرے صرف سے، وہ آدھا؟ جی جی نئے نہیں، نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جزاک خون اللہ. نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا پہلے والا. جی. ٹھیک. جی محمد شاہ نور صاحب آپ بات کریں. شاہ نور صاحب. جی سکندر علی صاحب آپ بات کریں. جی استاد محترم، جیسے ابھی یہ بھائی نے بات کیا، جیسے کہ خون کا ذائقہ محسوس ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد کھانا پینا شروع کر دے یا نہیں نہیں کریں؟ نہیں. اچھا، میں نے کوئی کھانے سا بھی. پینے میں دیکھیں، یہ اس نے تو روزہ رکھا ہوا تھا تو ٹوٹ گیا نا. کھانے پینے میں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ عذر اور مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا، وہ بھی بس بقدر ضرورت، اسے جی بھی چاہیے کہ رمضان المبارک کا ادب اور احترام ضرور کرے. جی جتنا کھا لیا بس اتنا کافی. یہ نہیں کہ روزہ نہیں ہے تو سارا دن لگا رہے روزے داروں کے سامنے بھی. اگر جس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، روزہ نہیں ہے، کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے. جی، اب کھانے کھانا پر چاہے گناہ کھا نہیں ہوگا، سکتے. کفارہ جی کفارہ نہیں ہوگا، صرف قضا ہوگی. لیکن اس بندے کو پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے. تشبو بالصائمین، روزے داروں کی مشابہت اختیار کر لے. انشاءاللہ قضا کا معاملہ الگ ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر دے دیں گے. جی جزاک اللہ خیر. جی ہاں، یہ بہت سا شبہ تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، ہم تو کیا سب کھانا شروع کر دیتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں کہ دوبارہ قضا کریں گے. ابھی آپ نے بتایا کہ نہیں، اسی طرح ہے. تشبہ بالصائمین پھر بھی ضروری ہے. جی جزاک اللہ خیر. اچھا یہ جو ایک مسئلہ میں ذہن میں ہے، میں تھوڑا سا اس کی تفصیل عرض کر دوں. یہ جو بھائی نے پوچھا تھا نا، مسواک کیا ہے روزے کی حالت میں، پھر مسواک کے کچھ ذرات دانتوں کے اندر رہ گئے، اس کے بعد اگر ان کو نگل لیا. اس میں دو صورتیں ہیں. دیکھیں، اگر تو اس نے خود بخود جان بوجھ کر ان ذرات کو زبان سے نکالا پھر نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس صورت میں صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا. اور اگر وہ ذرات خود بخود بغیر اختیار کے حل کے اندر چلے گئے تو پھر نہیں ٹوٹے گا. یہ تفصیل ذہن میں رکھ لینا. یہ جو مسواک کے ذرات، مسواک کی چھوٹی چھوٹی وہ جو لکڑیاں ہوتی ہیں چھوٹی، وہ دانتوں کے اندر بس اوقات پھنس جاتی ہیں، داڑھ کے اندر پھنس جاتی ہیں. اگر روزے کی حالت میں جان بوجھ کر ان کو نکالا اور اختیار کے ساتھ قصدن ان کو نگل لیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر ویسے حل کے اندر چلی گئی تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا. جی جزاک اللہ خیر. چلیں انشاءاللہ بس ادھر ہی بات اپنی ختم کرتے ہیں. زندگی رہی تو کل انشاءاللہ دوبارہ آگے سبق نمبر 7 سے بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.